اسلام آباد اور کراچی کی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے آپ نے یقیناً اس منفرد 13 منزلہ عمارت کو ضرور دیکھا ہوگا، جس کا ڈیزائن عام عمارتوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ عمارت ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جو اسے باقی عمارتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اپنے اندازے، سوالات اور متوقع جوابات کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ عمارت دراصل کس ادارے کی ہے اور اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان محکمہ موسمیات کے ماہرین اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ آئندہ چند برسوں میں کرۂ ارض کا تیزی سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے۔ وطن عزیز کو موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے گزشتہ چند برسوں کے دوران موسم کی پیش گوئی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مرکزی دفتر اور اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں واقع یہ 13 منزلہ عمارت دراصل جدید موسمیاتی ریڈار ہے جو 2019 میں جاپان کی مالی معاونت سے بنایا گیا۔ یہ ریڈار تقریباً 450 کلومیٹر کے دائرے میں موسمیاتی سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے اور بروقت ڈیٹا کے ذریعے موسمی پیش گوئیوں کی درستگی کو ممکن بناتا ہے۔ اسلام آباد اور کراچی میں نصب جدید موسمیاتی ریڈار سسٹمز محکمہ موسمیات میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا مظہر ہیں۔ یہ ریڈار 24 گھنٹے بادلوں کی تشکیل، رفتار، سمت اور ان میں موجود بارش کی نگرانی کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے پاس ایک ڈش اینٹینا لگا ہوتا ہے جو کہ ہماری اس بلڈنگ کے 15 فلور میں لگا ہوا ہے۔ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو اپنی سراؤنڈنگ میں امیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ویوز جو ریڈیشنز ہیں کسی بھی ٹارگٹ سے ریفلیکٹ بیک کر کے واپس ہمارے پاس ریسیو ہوتا ہے۔ ہمارے کیس میں کیونکہ ہم نے موسم کو مانیٹر کرنا ہے تو ہمارے کیس میں وہ بارش کے جو ذرات ہوتے ہیں، جو قطرے ہوتے ہیں، ڈراپس ہوتے ہیں، ان سے ٹکرا کے واپس ہمارے پاس ریسیو ہوتا ہے۔ اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنی پاور ہے، کب ریسیو ہوا ہے، کتنی دیر پر ریسیو ہوا ہے، اس کی بیسس پہ فردر سارا کہ جو سسٹم ہے کیلکولیشن کرتا ہے کہ کتنی ملی میٹر بارش ہے اس پرٹیکولر ایک جگہ پہ۔ اس کی آبزرویشن رینج جو ہے ہماری 450 کلومیٹر ہے۔ جو بھی ہماری ویدر کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے فورکاسٹر حضرات جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ ریڈار کو جو ہے ایک ناؤ کاسٹنگ ٹول بھی کہا جاتا ہے۔ اس ریڈار کی جو ہمارے پاس مور دین 50 پروڈکٹس ہیں۔ یہ والا ڈیٹا جا رہا ہے ہمارا فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے لیے جو اس کو مانیٹر کرتی ہے کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ڈفرینٹ ہماری ڈیمز میں یا ریور کیچمنٹس میں جو بھی ہمارا رن آف جنریٹ ہوتا ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اگر کوئی فلڈ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو فورکاسٹ کرنے کے لیے اس ٹول کو یوز کرتے ہیں۔ سملرلی ہمارے سیم ڈسپلے ہمارے ایئرپورٹس پہ بھی لگے ہیں کہ ایویشن سیفٹی کے حوالے سے کہ اگر کوئی ہیوی تھنڈر اسٹارم یا ہیوی ویدر ہے تو اس ریڈار کی مدد سے وہ بیفور فلائٹ وہ پائلٹس کو بریفنگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاتھ میں کوئی ایسا سیویئر تھنڈر اسٹارم ہے تو وہ پہلے ہی فلائٹ کو یا ڈیلے کر دیں یا فلائٹ کا پاتھ چینج کر کے کہیں اور اس کو کریں۔ سالڈ اسٹیٹ ریڈار ہے، ایس بینڈ ہے۔ اس کی جو ایمیٹنگ پاور ہے 10 کلو واٹ RF پاور ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی فریکوینسی ہے 2.8 گیگا ہرٹز ہے۔ اس کی دو موڈز ہوتے ہیں۔ 450 کلومیٹر میں ہم اس میں رینڈ انٹینسٹی کی دیکھ سکتے ہیں کتنی ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے، اور 200 کلومیٹر کے ود ان ہم اس کی ونڈ سپیڈ، ونڈ ڈائریکشن اور کلاؤڈ کی موومنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی انٹینسٹی سے کدھر کلاؤڈز موو کر رہے ہیں۔ میٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ویدر ریڈارز ایک وائٹل انسٹرومنٹ ہے جو کہ ہمیں ریئل ٹائم میں رین فال اور ونڈز کا ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے۔ اسی طرح یہ فلڈ فورکاسٹنگ کے لیے بھی ایک اہم آلہ ہے۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس ویرائٹی آف ریڈارز انسٹالڈ ہیں جس کے اندر ایکس، سی اور ایس بینڈ ریڈارز ہیں۔ ان کی جو سلیکشن ہے یہ بیس کرتی ہے ٹوپوگرافی کے اوپر اور ویدر پیٹرنز کے اوپر۔ جیسے اسلام آباد میں ہمارے پاس ایس بینڈ سالڈ اسٹیٹ ریڈار لگا ہوا ہے جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور ان کی جو ریڈیس آف کوریج ہے وہ 450 کلومیٹرز ہے۔ اسی طرح چھوٹے پیمانے پہ کوریج کے لیے ہمارے پاس مردان میں ایکس بینڈ ریڈار لگا ہوا ہے، اور فلڈ فورکاسٹنگ کے لیے سی بینڈ ریڈار سیالکوٹ میں انسٹالڈ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور عالمی معیار کے آلات کی تنصیب سے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ جدید سسٹم کی بدولت محکمہ موسمیات نے مونسون 2025 کے دوران سیلاب کی قبل از وقت اطلاع اور شدید بارش کی بروقت انتباہ کی گئی،
جس سے قیمتی جانوں اور املاک کے تحفظ میں مدد ملی۔ محکمہ موسمیات ریڈار کی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے۔ یہ ریڈار جو ہے بیسیکلی آبزرویشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا اس سے جو رین فال کی انٹینسٹی ہے یا جو بادل جو جب پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بنتے ہیں وہ کس طرف موو کر رہے ہیں ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ ریڈار ویدر کی آبزرویشن کرتا ہے، بیسیکلی وہ کہاں سے آتے ہیں، تو نو کاسٹ یہ کر سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے میں کہ وہ بادل جو ہیں یا بارش برسانے والا سلسلہ جو ہے وہ کس طرف موو کرے گا، مشرق کی طرف کرے گا یا جنوب کی طرف کرے گا، جس طرف بھی کرے گا وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک نو کاسٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں وہ ریڈارز کا وہ بعض جگہوں پہ نہیں بھی ہے، جیسا کہ بلوچستان کے علاقے ہیں یا جو ایسے ہلی ایریاز ہیں جہاں پر ہمارا اتنا جو ہے نا وہ نیٹ ورک، تو ہم اس کو جو ہے مزید جو ہے نا وہ انہانس کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور اگر ریڈارز لگیں جس سے ہماری جو ویزیبلٹی ہے آبزرویشن کی وہ زیادہ ہو، تاکہ ہماری ویدر فورکاسٹ کی جو پروڈکٹس ہیں، نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلز ہیں، ان کی انہانسمنٹ ہو سکے۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اپنے ریڈار نیٹ ورک کو وسیع کر رہا ہے، جس کے اندر ملتان اور سکھر میں بھی ایس بینڈ سولڈ اسٹیٹ ریڈار لگیں گے۔ اسی طرح ایک اور پروجیکٹ میں ہمارے پاس کوئٹہ، ڈی آئی خان، گوادر اور لاہور میں بھی ویدر ریڈارز انسٹالڈ ہوں گے۔ تو ان تمام ریڈارز کے انسٹالیشن کے بعد پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان کو ریڈار کی کوریج میں لے آئے گا۔ محکمہ موسمیات ملک کے دیگر بڑے شہروں جیسے لاہور، سیالکوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان اور سکھر میں بھی جدید ریڈار سسٹم نصب کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ ان ریڈارز کی تنصیب سے نہ صرف شدید موسمیاتی حالات جیسے سیلاب، آندھیوں، طوفانی بارشوں اور دیگر قدرتی آفات کے حوالے سے بروقت اطلاع جاری کرنے کی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ پاکستان محکمہ موسمیات موسمی پیشگوئی کے نظام کی بہتری کے لیے مسلسل کوشاں ہے تاکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ عوام موسم کی درست معلومات کے لیے صرف محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ، موبائل اپلیکیشن پاک ویدر اور آفیشیل سوشل میڈیا پر انحصار کریں۔